بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز اسلامیات جماع 11ویں کے کچھ لیکچر جو ہے ریکارڈ کرنا شروع کر رہے ہیں۔ کافی اسٹوڈنٹس کی رائے یہ تھی کہ سر آپ نے فرسٹ ایئر اردو کے بہت سے لیکچر ریکارڈ کیے ہیں جس سے ہمیں کافی فائدہ ہوا، لیکن اسلامیات کے بھی کچھ لیکچر جو ہے ریکارڈ کر دیجئے تاکہ ہم بورڈ میں کس طرح لکھیں۔ تو آج انشاءاللہ 3 سوالات جو پیپر میں ان تینوں میں سے ایک مختصر سوال آتا ہے۔ پیج نمبر 5 میں پہلی ہیڈنگ اگر آپ دیکھیں اسلام کا تعارف، تو ایک سوال کبھی کبھار یہ بھی آ جاتا ہے اسلام کا تعارف تحریر کیجئے۔ اس کے بعد اگلے پیج میں 3 اقسام لکھی گئی ہیں، عبادات، معاملات اور اخلاق۔ اس سے پہلے لکھا ہوا ہے عمل صالح کہتے ہیں، تو ایک سوال پیپر میں یہی آتا ہے عمل صالح سے کیا مراد ہے۔ اور پیج نمبر 7 میں اگر آپ دیکھیں اسلام کی بنیادی عقائد میں 7 چیزیں لکھی گئی ہیں، تو پیپر میں تیسرا سوال جو ہے وہ یہ بھی آ سکتا ہے اسلام کے بنیادی عقائد سے کیا مراد ہے، یا اسلام کے بنیادی عقائد تحریر کیجیے۔ ان 3 سوالات میں سے پیپر میں ایک تو لازمی آ رہا ہوتا ہے، مختصر سوال ہوتا ہے اور ہوتا 3 نمبر کا ہے۔ اب اس کو ہم نے لکھنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے اسلام کا تعارف تحریر کیجئے۔ اس میں اسلام کے لفظی معنی معلوم ہونا چاہیے، اسلام کی اصطلاحی معنی، اور اسلام قرآن کی روشنی میں، اور ایک اور ہیڈنگ اس کی بنے گی اسلام حدیث کی روشنی میں، یعنی قرآن اور حدیث کو اس میں بیان کرنا ہوتا ہے، اور لغوی معنی، اصطلاحی معنی، یا لفظی معنی اصطلاحی معنی لکھنے ہوتے ہیں۔ لفظی معنی کیا ہے؟ دیکھیں پیج نمبر 5 میں شروع میں لکھا ہوگا اسلام کے لفظی معنی ہے حکم ماننا، کسی کے سامنے گردن جھکانا، اور اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، یہ ہے اسلام۔ اس کے بعد اسلام کی اصطلاحی معنی، یعنی کہ شریعت کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے اور اس کے سامنے گردن جھکانے۔ پہلی بھی بات دیکھیں گے جو حکم مانا نا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام ماننا۔ کسی کی جگہ لکھیں گے اللہ کے سامنے گردن جھکانا، اپنے آپ کو کسی کے، تو اس میں لکھیں گے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا نام اسلام ہے۔ اسلام قرآن کی روشنی میں، قرآنی جو آیت ہے، جو آخری آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وغزیت لکم الاسلام دینا، اس میں جو آخری حصہ ہے یہ وغزیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ بس اتنا بھی اگر لکھ دیا جائے کافی ہے، اور ہم نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے اسلام حدیث کی روشنی میں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، بظاہر تو ایسے لگ رہے ہیں کہ مسافر ہیں، لیکن کپڑے میلے کچیلے نہیں ہیں، سفر کے آثار اور مسافر کے آثار نظر نہیں آ رہے، بال بھی پراگندہ نہیں ہیں۔ آتے ہی ایک سوال یہ بھی پوچھتے ہیں مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو حدیث جبریل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبریل میں اسلام کی تعریف یہ فرمائی، اسلام یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ایک بات یہ۔ دوسرا پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ نمبر 2 کیا ہے اس میں؟ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر بیت اللہ کی حج کی استطاعت ہے تو حج کرو۔ یہ ایک سوال ہوا، اس میں 4 ہیڈنگز بن گئیں اور تھوڑا بہت جو اس میں ہیں لکھنا ہے۔
اس کے بعد اگلا سوال جو ہے اگلے پیج میں، عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ عمل صالح، تو اس میں اصل میں عمل صالح سے مراد بتانا ہے کہ کسے کہتے ہیں عمل صالح، اور اس کی اقسام کون کون سی ہیں اس کو بیان کرنا ہے۔ عمل صالح جو ہے اصل میں اسلام کی بنیاد، اسلام کی روح سے ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے کو، احکام بجا لانے کو عمل صالح کہتے ہیں۔ یہ تو مراد ہو گیا۔ اس کے بعد عمل صالح کی اقسام، عمل صالح کی 3 قسمیں ہیں۔ اب کون کون سی ہیں؟ عبادات، معاملات اور اخلاق۔ اب تھوڑا سا عبادات کے بارے میں بتانا ہے، اور معاملات کے بارے میں بتانا ہے، اور اخلاق کے بارے میں بتانا ہے۔ اس سے پہلے یہ کہ الحمدللہ اکثریت نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ برائے مہربانی چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ایسے فرسٹ ایئر اردو کے الحمدللہ بہت سے لیکچرز، پوری بک کے لیکچرز جو ہے موجود ہیں، 1-2 شاید رہ گئے ہوں، وہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے جلد سے جلد جو ہے وہ بھی اپلوڈ کر دی جائیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے 64 لیکچرز ہیں۔ قومی اتفاق جو سبق ہے اس کے بارے میں، اور پھر جو مضامین پیپر میں آ سکتے ہیں، زبان گویا، فاقے میں روزہ، میدان جنگ، زیور کا ڈبہ، بابا نور، حمد، نعت، رہے نام اللہ کا، اور خواجہ میر درد کی جو غزل ہیں، داستان تیاری میں باغ کی، میر تقی میر کی غزل، مرد مسلمان ایک نظم ہے اس کے بارے میں، خواہ مخواہ کی لڑائی، فاقے میں روزہ، تخلیق کائنات، مرزا غالب کی 2 غزلیات، زیور کا ڈبہ، تھر کی نادیہ کمانچی، ملکہ بلقیس، خواجہ حیدر علی آتش کی غزلیات، آب حیات، خط غالب، چپ کی داد۔ الحمدللہ کافی چیزیں جو ہے اس کے اندر موجود ہیں، آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ وہ اس میں MCQs وغیرہ جو پیپر میں آ سکتی ہیں، وہ MCQs بھی موجود ہیں اس میں، اور پیپر پیٹرن بھی بتایا گیا ہے، کافی چیزیں بتائی گئی ہیں، تو آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ پلے لسٹ میں اگر آپ جائیں تو پلے لسٹ میں ہی تمام چیزیں مل سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اردو کی بھی اور اسلامیات دونوں کی اگر آپ پلے لسٹ میں جا کے دیکھتے ہیں فرسٹ ایئر کی، تو اس میں آپ کو تمام چیزیں مل سکتی ہیں، آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں گے اس کو آگے جو ہے شیئر بھی کیجئے، تاکہ دوسرے جو ہے آپ کے دوست احباب اس سے مستفید ہو سکیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں عبادات کیا چیز ہے۔ عبادات کو پڑھتے ہیں۔ عبادات اصل میں اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، انتہائی عاجزی اور محتاجی کے اظہار کا نام ہے عبادات بس۔ لیکن شریعت کے اندر کس ہم کہیں گے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان جیسے احکام کی بجا آوری کو ہم عبادت کہیں گے۔ اس کے بعد معاملات، نمبر 2 اگر آپ یہاں دیکھیں، معاملات ہیں۔ معاملات جو ہے نا، اس کا اصل میں جو تعلق ہے وہ معاشرے کے اندر حقوق اور فرائض، والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائض، بیوی کے حقوق، شوہر کے فرائض، حقوق اور فرائض معاشرے کے اندر۔ تو معاملات، ان کا تعلق معاشرتی حقوق اور فرائض سے ہے۔ اب نمبر 3 جو ہے اخلاق کسے کہیں گے؟ انسانی سیرت کی وہ خوبیاں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہے۔ اس میں یہ چیز لکھیں گے، اس طریقے سے اس کو لکھا جائے۔ عمل صالح سے مراد کیا ہے، اس کی اقسام پہلے 3 لکھ دی جائیں، اور جو بک میں جس طرح لکھا ہوا ہے اس طریقے سے آپ اس کو ہیڈنگز بنا کر بہت اچھے انداز میں اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ ہے تو 7 ہیں جو اس میں لکھے ہیں، لیکن صرف 7 کے نام نہیں لکھنے، بلکہ ہمیں تھوڑا بہت بتانا ہے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ پوچھ رہے ہیں بنیادی عقائد۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ عقیدے کی لغوی معنی، عقیدے کی اصطلاحی معنی، اور اسلام کے بنیادی عقائد، کیونکہ 3 نمبر کا سوال ہے، اس طریقے سے 3 اس کی ہیڈنگز بن جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے اس میں ہم عقیدے کے بارے میں لکھیں گے کہ لفظ عقیدہ جو ہے وہ عقد سے بنا ہے، اور عقد کے معنی باندھنا اور گرہ لگانا کے ہیں، اور یوں عقیدے کی لغوی معنی ہوئے گرہ لگائی ہوئی چیز یا باندھی ہوئی چیز۔ اب ہے عقیدے کی اصطلاحی معنی۔ عقیدے کی اصطلاحی معنی ہم کہیں گے
کسی انسان کے پختہ اور اٹل نظریات جس میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے عقیدہ کہلاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اب اس میں شک والی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ دو ہیں، نعوذ باللہ. اللہ ایک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری نبی ہیں اور قیامت آئے گی. یہ تمام جتنے بھی ہمارے نظریات ہیں، کانسیپٹ ہیں، عقیدہ ہیں، یہی جس میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے. کسی بھی انسان کے پختہ، مضبوط اور اٹل جو نظریات ہوتے ہیں جس میں شک والی بات ہی نہ ہو، اسے عقیدہ کہتے ہیں. اب اسلام کی بنیادی عقائد 7 ہیں. اب یہ 7 کون کون سے ہیں؟ ایمان مفصل ہی ہے. ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، و ملائکتہ، ملائکہ پر ایمان، و ملائکہ و کتبہ، آسمانی کتابوں پر ایمان، و رسولہ، رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان، والقدر خیرہ، والقدر، قدر بولتے ہیں قدر، تقدیر، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی پر ایمان. امید کرتے ہیں کہ یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو. اگر آپ اچھے کمنٹس وغیرہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو مزید بھی جو ہے اس طرح کی ویڈیو جو ہے اپلوڈ کرتے رہیں گے تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.